بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سہی چودھری۔ ٹرائل کورٹ نے تیسری مرتبہ توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دیا ہے۔ عمران خان اس کیس سے کیوں خوفزدہ ہیں، کیوں بھاگے پھر رہے ہیں؟ اس کیس میں ایسی کیا مضبوط دلیل ہے یا ایسی مضبوط شہادت ہے کہ عمران خان کو یہ یقین ہے کہ انہیں اس کیس میں سزا ہو جانی ہے؟ لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ہم آئی ایم ایف کا وفد جو عثمان پارک میں عمران خان سے مل کر گیا ہے اور اس کی میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ، اس حوالے سے وہاں عمران خان نے جو کیا ہے، یہ کل جب آئی ایم ایف کا وفد عثمان پارک آ رہا تھا تو اس وقت میں، رضی دادا، امداد سمرو، گوہر بٹ اور عمران شفقت، فیصل شکیل، ہم سارے ایک جگہ پہ اکٹھے تھے۔ تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھیں، جناب وہاں کیا بات ہوگی؟ تو میں نے وہاں کہا کہ عمران خان کوئی نہ کوئی لچ وہاں ضرور تلے گا۔ یہ آئی ایم ایف کے وفد کے سامنے حقوق انسانی کا ایشو اٹھائے گا، الیکشن کا ایشو اٹھائے گا۔ تو رضی داتا کیونکہ اقتصادی معاملات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب آئی ایم ایف کے ساتھ تو یہ نکات اٹھائے نہیں جا سکتے، اس کا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرے، سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ لیکن وہاں بحث مباحثے کے بعد یہ سب کا اس معاملے پہ اتفاق تھا کہ یہ ضرور الیکشن والا معاملہ اور حقوق انسانی والا معاملہ یہ ضرور لے کے آئے گا بیچ میں، دیکھ لیجئے گا۔ اور وہی ہوا، کل تو میں ویلاگ نہیں کر سکا، تو وہی ہوا کہ آج یہ خبریں چل رہی ہیں جناب آئی ایم ایف کے سامنے یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں کہ اس بات کی کیا یقین دہانی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو ہماری سکیم ہے، جو ہمارا پلان ہے، جس طرح ہم نے قرضہ دینا ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ تو اسی طرح کا ہے کہ لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں گے، کیونکہ 1 ارب یعنی 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر ہم نے دینے ہیں۔ 1 ارب ڈالر ہم نے اس حکومت کو دینے ہیں، 1 ارب ڈالر نگران حکومت کو دینے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد جو نئی حکومت بنے گی 1 ارب ڈالر ہم نے اس کو دینے ہیں۔ 9 ماہ کے اندر اندر یہ پروسیس جو ہے یہ مکمل ہونا ہے۔ تو دوسرا انہوں نے یہ کہا جناب ہم تو وہی رضی دادا والی بات کہ ہم تو سیاسی معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ بہرحال انہوں نے ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے۔ وہ ہم کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے تھے، یہ عمران خان جو یہ باز نہیں آئے گا، لچ تلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جب شوکت ترین کی، جو ان کے تیمور جھگڑا صاحب ہیں، وزیر خزانہ سرحد کے تھے ان کے دور میں، اور پنجاب کے وزیر خزانہ تھے، ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی کہ جناب آئی ایم ایف کو خط لکھ دو، آئی ایم ایف کے ساتھ جو یقین دہانی کروائی ہوئی ہے صوبائی سطح پہ آپ لوگوں نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے حوالے سے، اس سے مکر جاؤ، ان کو کہہ دو کہ ہم نے یہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ یعنی اس وقت بھی انہوں نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی یہ جو انہوں نے الیکشن والی بات کی ہے نا، اور ان کے ذہن میں شکوک پیدا کیے ہیں، یہ اسی چیز کی غمازی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس ملک کے ساتھ کچھ نہیں، اپنی ذات، یہ دوسرے جو مخالفین ہیں ان کو بس نیچا دکھانے یا ان کو مصیبت میں ڈالنے کے شوقین ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ 9 ماہ والا جو ہے یہ بھی پورا نہ ہو اور حکومت پھنسی رہے مشکلات میں۔ ظاہر ہے جب یہ ایگریمنٹ ہوا سٹاف لیول پہ تو اس کے بعد ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا، سٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلے گئی، بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، اور عمران خان کو اس چیز کی تکلیف ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس ملک سے عمران خان کو کتنی محبت ہے۔ سیدھی سی بات تھی، 3 لائنوں کا جواب تھا، سیدھی بات کرتے جناب آپ دے پیسے، اس ملک کو ضرورت ہے پیسوں کی، اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو یہ جو وعدے کیے گئے ہیں ہم ان کو پورا کریں گے۔ یہ تو تھی حب الوطنی۔ لیکن انہوں نے حب الوطنی میرے خیال ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس چڑیا کا نام ہے۔ یہ جو حب الوطنی کے دعوے کرتے ہیں، یہ ان کے کردار سے ایک بھی دعوے کی ان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کل جب آئی ایم ایف کا وفد ملنے آ رہا تھا ان کے ساتھ، ہم صرف ان کی شخصیت اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جناب ایک دفعہ ضرور یہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور ڈالی۔ اور اب 12 جولائی کو وہ اجلاس ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ تحفظات جو ہیں، یہ جو معاملہ ہے یہ اس میٹنگ میں رکھیں گے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں،
वो तो IMF वाले तो पहले ही बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं ये पैसे देने के लिए। अब फिर एक बहाना उनके हाथ में, एक हथियार उनके हाथ में दे रहे हैं हम, हमारे PTI के जो सरबराह हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और जो दावेदार हैं इस बात के कि मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ और अगली हुकूमत मेरी बननी है। वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके सामने ऐसी बातें रख रहे हैं और ये कह रहे हैं आप मशरूत कर दें, मतलब इसका यही बनता है ना कि आप इस कर्जे को मशरूत कर दें इलेक्शन के साथ, कि अगर इलेक्शन की यकीन दहानी हुकूमत देती है, करवाती है, तो फिर आप पैसे दें, वरना आप रोक लें। यही मतलब, इसके अलावा और क्या मतलब बनता है? बहरहाल मेरी एक वफाकी वज़ीर से बात हुई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा है, आज़म वज़ीर तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे, ये अगस्त में असम्बलियाँ चले जाएंगी और अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करके गई तो 60 दिन के अंदर, वरना 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, अगर पहले तहलील कर दी जाती है 1-2 दिन। और वो ये कह रहे हैं आज़म वज़ीर तारड़ साहब कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, नागज़ीर सूरत-ए-हाल अगर पैदा हो जाती है, कोई भी हंगामी सूरत-ए-हाल हो सकती है, कोई आफ़त आ सकती है, कोई भी इश्यू हो सकता है, तो वो 10-15 दिन, 20 दिन, महीना आगे कर सकता है इलेक्शन कमीशन पोलिंग को आगे कर सकता है और इलेक्शन जो शेड्यूल जारी होने के बाद पोलिंग को ही आगे किया जा सकता है, इलेक्शन को पूरा शेड्यूल तो दोबारा जारी नहीं किया जाता। तो वो ये हो सकता है। और एक मामला जो है वो मरदमशुमारी का है। बहरहाल अगर मुश्तरका मफादात की कौंसिल जो है CCI 1-2 दिन में या 1-8 हफ्ते में या 12 अगस्त से पहले मंजूरी दे देती है, मरदमशुमारी की तस्दीक कर देती है, तो फिर नई हल्का बंदियों में 120 दिन दरकार होते हैं, तो फिर कोई थोड़ा सा मसला हो सकता है। लेकिन मेरी इतला यही है कि ये मंजूरी जो है ये नहीं होनी और इसको पेंडिंग रखना है मामले को और पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक ही ये इलेक्शन जो हैं ये होने। अब आते हैं जनाब हम उस तरफ जो तोशाखाना वाला केस है। ये तोशाखाना केस के मैं तमाम हकायक और वाक़यात जो हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये किस कानून के तहत इनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है और जो ट्रायल कोर्ट है, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इनके वकला का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना? इस केस का पस मंज़र समझना बड़ा ज़रूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी क्योंकि ये माज़ी करीब की बातें हैं। जब तोशाखाना वाला स्कैंडल सामने आया तो उसके बाद कुछ अरकान असम्बली ने स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, उनको दरख्वास्त दी कि जनाब इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना के हवाले से रेफरेंस भेजा जाए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने कोई करप्शन की इंक्वायरी नहीं करनी थी। करप्शन की इंक्वायरी जो है, जो इन्होंने करप्शन की है तोहफ़ खरीदने में, जाली रसीदें बनाने में, उनकी कीमत का तखमीना लगवाने में, ये सारी जो करप्शन की है वो नैब देख रहा है। ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। ये केस जो चल रहा है ये इलेक्शन एक्ट 2017 के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत चल रहा है। वो दफ़ात क्या हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले वो इसका पस मंज़र ज़रा देख लीजिए। ये रेफरेंस जो है स्पीकर साहब जो हैं ये इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर समाअत करता है, फ्री कैन को नोटिस जारी किए जाते हैं और नवंबर में वो इमरान खान को गिल्टी करार दे देते हैं और इनको मुजरिम करार देकर इनको आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत एक मरतबा के लिए नाअहल करार दे देते हैं और साथ ही फौजदारी कार्रवाई के लिए ये मामला सेशन कोर्ट को भेज देते हैं। अब इमरान खान ने जो एतराज़ किया, अब जब वो ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने ये केस की समाअत जो है ये शुरू कर दी, उसने कागज़ ले लिया, यानी ये पहले अदालत ये फैसला करती है कि मेरे सामने जो मैटर आया है ये काबिल समाअत है या नहीं है और मेरे दायरा इख्तियार में आता है या नहीं है। अदालत ने 21 नवंबर 2022 को, यानी जब ये नहल हुई उससे चंद दिन बाद जब रेफरेंस गया है और जो उनके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पे ये इस्तगासा फाइल किया, तो वो 21 नवंबर 2022 को इमरान खान को नोटिस जारी कर देते हैं कि आजा जनाब ये केस शुरू होने लगा है।
इमरान खान साहब मुख्तलिफ निकात के तहत अदालत के सामने ये रखते हैं, दरख्वास्त देते हैं कि जनाब आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते, ये मेरे खिलाफ फौजदारी केस बनता ही नहीं है, ये काबिल समाअत ही नहीं है। तो वो मुस्तरद हो जाती है दरख्वास्त और अदालत दूसरी मरतबा इसको काबिल समाअत करार देती है दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद। ये चले जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे कर देती है ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग, लेकिन बाद में वो केस रिमांड कर देती है। कोई 8-10 निकात जो हैं वो कहती हैं जनाब ये फैसला तलब है, इन पे ज़रा दोबारा बहस सुन लें और इसका फैसला कर दें। अब ये जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन अदालत जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, ये बैठती है इस केस की समाअत के लिए। हर मरतबा इनके जो वकील हैं वो पेश होते हैं और वो कहते हैं जनाब के ख्वाजा हारिस साहब मसरूफ़ हैं, जो बड़े वकील हैं इस केस में, और वो इसमें दलाइल देंगे। 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अदालत ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो कुछ टेस्ट टू कुछ समाअत समूद, वो कोई नहीं, जब हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये इन चक्रों में थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है ये अब इसमें मुदाखलत करेगी। आमतौर पर हमने जो देखा है, बतौर कोर्ट रिपोर्टर में बात कर रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट जो केस रिमांड होता है ना, जब कि दोबारा समाअत के लिए भेजती है हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई मुदाखलत नहीं करती जनाब क्यों भेजा। वो उसमें कुछ हुक्म होते हैं जिसकी वजह से दोबारा भेजती है अदालत कि चलो जनाब दोबारा फैसला हो लेने दें, इसमें क्या है। तो ये बैठे हुए थे इस उम्मीद पे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म इम्तनाई वगैरह आ जाएगा, तो हम ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे, तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, और मुसलसल ये तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस में। ये एक मरतबा भी इस केस में पेश नहीं हुए। अदालत ने भी यही कहा। अब इनके 4 वकील हैं और जो गौहर अली खान साहब हैं वो पेश हो जाते हैं, जनाब ख्वाजा हारिस साहब मसरूफ़ है। हफ्ते वाले दिन किसी वकील की, बड़े वकील की कोई मसरूफियत नहीं होती। अगर उसने पेश होना होता है तो लोअर कोर्ट्स में पेश होना होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, केसों की समाअत ही नहीं होती। तो ख्वाजा हारिस साहब कहाँ मसरूफ़ थे जनाब हफ्ते वाले दिन इस केस की, वो इस केस में पेश नहीं हो रहे थे। जनाब आप दे दें, टाइम दे दें, 10 तारीख का टाइम दे दें, 10 जुलाई का, पीर वाले दिन तक आप हमें मोहलत दे दें। जज ने कहा जनाब पहले भी आपको जुमेरात को मोहलत दी, जुमे को मोहलत दी, हफ्ते को भी कई घंटों की मोहलत दी, लेकिन आप लोग बहस कर ही नहीं रहे इसमें। तो उन्होंने कह दिया जनाब कि अगर आपने नहीं बात करनी, बहस नहीं करनी, तो मैं फिर इन्हीं जो निकात हैं अदालत के, इन्हीं निकात पर जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भेजे हुए, मैं इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लेते हैं। अमजद परवेज साहब ने कोई सुना है 4 घंटे इस मौजू पे, इन निकात पे दलाइल दिए हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये नुक्ता उठाया हुआ है कि इलेक्शन एक्ट के 137 जो सेक्शन है 137, उसके तहत 120 दिन के अंदर अंदर जो डिक्लेरेशन दिया जाता है उसकी तहकीकात करके फैसला करना होता है। वो 120 दिन गुजर चुके थे, इसलिए इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, वो मेरा ट्रायल नहीं करवा सकता। ये करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता मेरा डिक्लेरेशन जो है। तो ये इनका एक नुक्ता था। दूसरा नुक्ता जो है उनका ये था कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो इस केस में मुद्दई हैं, तो उनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है इलेक्शन कमीशन का। तो ख्वाजा हारिस ने ये दलाइल देते हुए कहा कि जनाब ये जो फौजदारी जुर्म होता है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये जब सामने आ जाए उसी वक्त कार्रवाई शुरू हो जाती है। मसलन मैं वैसे, उन्होंने नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई लावारिस लाश मिल जाती है तो उसको दफना दिया जाता है, बाद में ये पता चलता है जनाब वो तो फलां बंदे ने उसको कत्ल करके वहाँ फेंका था और शहादतें ऐसी आ जाती हैं, तो क्या वो केस जो है वो बंद हो जाएगा? नहीं, जब भी शहादत सामने आएगी वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और दूसरा वो जो 120 दिन वाली बात है ना, कि 137 जो है सेक्शन, उसके तहत 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। डिक्लेरेशन अगर 120 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर जाए और डिक्लेरेशन झूठा भी हो जाए तो कार्रवाई नहीं हो सकती। वो होता है कि अगर अपने तौर पे वो इंक्वायरी कर रहे, डिक्लेरेशन का जायज़ा ले रहे हैं जो भी पेश किया गया, फिर होता है। ये तो बाद में एक रेफरेंस गया है
یہ وہ میں عرض کیا نا کہ بعد میں شہادت ملتی ہے، یہ تو بعد میں اسپیکر نے ریفرنس بھیجا تھا. اور پھر جو طے شدہ قانون ہے کہ فوجداری جرم کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی انہوں نے یہ نقطہ رکھا تھا، انہوں نے بھی ان کا جو اعتراض ہے یہ مسترد کیا تھا. اب اس عدالت نے بھی یہ اعتراض ان کا مسترد کیا ہے. اور دوسرا یہاں تک اتھارٹی لیٹر دینے کی بات ہے، وہ ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، آخری پیراگراف جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فوجداری کارروائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اب اس میں جرم کیا ہے، سزا کیا ہے، اور کتنے دن کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ نومبر 2022 سے کیس چل رہا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ایک سیٹل لا ہے، یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ کمپلینٹ فائل ہونے کے بعد، یعنی کوئی استغاثہ فائل ہو جاتا ہے تو 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، مناسب وقت کے اندر، معقول وقت کے اندر، اور وہ 90 دن ہے. یعنی یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری تک اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب اس کیس میں پیش ہی نہیں ہو رہے، ایک مرتبہ بھی اس کیس میں پیش نہیں ہوئے. ایک مرتبہ جبرن ان کو پیش کیا گیا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا، کبھی کہتے ہیں جناب اس عدالت میں نہیں پیش ہونا، یہ عدالت وہاں لے جائیں، یہ ایسے لے جائیں اور میری جان کو خطرہ ہے. یہ پیش ہونے کے لیے گئے جوڈیشل کمپلیکس میں، تو وہاں جناب یہ انہوں نے اب اعلان کر رہے ہیں کہ وہاں سادہ کپڑوں والے تھے جو مجھے قتل کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، مجھے پتہ چل گیا، میں اندر نہیں جا سکتا. اور اندر نہیں گئے. ان کے وکلا نے کہا جناب چلو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا انتظار کیا. میرے خیال اس وقت ظفر اقبال جج تھے، اب چینج ہو گئے ہوں گے، اب ہمایوں دلاور صاحب ہیں اس کیس کی سماعت کرنے والے. تو انہوں نے جناب فائل بھیج دی باہر، جو عدالتی فائل ہے وہ لے کے چلے گئے ان کی حاضری لگوانے کے لیے. وہ فائل ہی غائب ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہے نا، یہ وہی. اور وہاں سے یہ نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے، عدالت میں نہیں گئے تھے، باہر سے نکل گئے تھے. اور پھر جب 9 مئی کو یہ گرفتار ہوتے ہیں اور 10 مئی کو ان کی پیشی ہوتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے جو پولیس لائن ہے وہاں پہ. اس دن جب ان کو پولیس لائن میں بنی ہوئی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ان پہ فرد جرم عائد کی جانی ہوتی ہے. اس دن فرد جرم عائد کی جاتی ہے تو یہ فرد جرم وصول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، سائن نہیں کرتے، بلکہ یہ بائی کاٹ کر کے باہر نکل آتے ہیں، ان کے وکلا بھی اور عمران خان بھی. اور اب فرد جرم عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم نے فرد جرم عائد کر دی ہے. اور انہوں نے عدالت نے 12 جولائی کو گواہوں کو طلب کر لیے. اس میں کوئی لمبی چوڑی گواہیاں ہیں نہیں، ڈاکومنٹ ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، اور 1-2 گواہ اور ہونے ہیں. اگر عدالت جو ہے یہ ان کے تخیری حربوں میں نہیں آتی، اور جب جائیں گے، اب یہ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ دوبارہ کہ جناب آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ سن کر فیصلہ کریں. اگر عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے آپ تو سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، پہلے اس سے فیصلہ کرو، اس کا فیصلہ لینے دیں سپریم کورٹ کا. لیکن بہرحال یہ نقطہ ان کے پاس ہے کہ جناب ہمارا موقف سنا نہیں گیا، ابھی 4 دن باقی تھے. تو وہ عدالت نے لکھ دیا ہے کہ جو ملزم ہے اس کا ٹریک ریکارڈ درست نہیں ہے، یہ مسلسل تخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. 3 دن اس نے ضائع کیے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ. ان کے وکلا نے 4 وکیل ہیں لیکن دلائل نہیں دے رہے. اور جو نکات عدالت کے سامنے آئے تھے فیصلے کے لیے ان پہ تفصیلی بحث ہوگی اور عدالت مطمئن ہو گئی ہے کہ جناب یہ درخواست جو ہے یہ قابل سماعت ہے. اور اس میں جو دفعات ہیں، یہ کیس ہے کیا کیس؟ اچھا یہ کیس وہ نہیں ہے جو نیب میں ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا، کرپشن کی، اور کرپٹ پریکٹس کے ذریعے وہاں سے توشہ خانے سے چیزیں لیں، چیزیں پہلے لے لیں، پھر فروخت کر دیں، پھر رقم جمع کروائی 20% جو بنتی تھی، اور قیمت غلط لگوائی، بیچی کہیں اور، بتائی کہیں اور، رسیدیں کچھ اور ایسٹیمیٹ والی جو رسید ہے وہ کچھ اور وہ مکر گئے ہوئے ہیں لوگ کہ جناب ہماری دکان کی تو رسید ہی نہیں ہے، چھوٹی سی دکان ہے، اتنے مہنگے تحائف جو ہے وہ خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو وہ والا کیس نہیں ہے، یہ کیس اور ہے. یہ وہ کیس ہے، اب یہ عمران خان خود جو بیان کر چکے ہوئے ہیں وہی کیس ہے.
انہوں نے کہا کہ جناب میں نے 20% دے کے تحائف لیے توشہ خانہ سے اور میں لے سکتا تھا، یعنی اصل جو اس کا اسٹیمیٹ لگوایا گیا، اور 20% میں نے ادائیگی کر دی اور میں نے وہ تحائف لے لیے۔ اب کیس یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرض کریں 4 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ 20% دے کے نا انہوں نے یہ چیزیں خریدی۔ فرض کر لیں کہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے پیمنٹ کر دی تھی۔ نیب والے کیس میں ہے کہ پیمنٹ بعد میں کی، تحائف پہلے لے گئے، پھر ان کو فروخت کیا، پھر بعد میں ایسٹیمیٹ لگوایا توشہ خانہ والوں سے جو کمیٹی ہوتی ہے، اور پھر وہاں 20% اس کا رکھا گیا جن تحائف کی قیمت جو ہے وہ دینا ضروری تھی۔ تو یہ کہتے نہیں جناب میں پہلے پیسے دے گیا تھا، یہ چلو پہلے والا کیس ہے، یہ کوئی 3-4 کروڑ روپے دیا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بیچی انہوں نے 18 سے 25 کروڑ کے درمیان۔ اب انہوں نے جو ڈکلیریشن دینا تھا، جو گوشوارے جمع کروانے تھے الیکشن کمیشن میں، وہاں انہوں نے وہ جو 20-25 کروڑ ہے وہ بتانا تھا کہ جناب یہ میں نے چیزیں بیچی ہیں، یہ مجھے پرافٹ ہوا ہے، میں نے 4 کروڑ کی لی تھی اور 25 کروڑ کی میں نے بیچ دی ہیں یا 18 کروڑ کی بیچ دی ہیں، تو یہ میری انکم ہے، اس کو انکم میں شو کرنا تھا۔ انہوں نے انکم میں شو نہیں کیا۔ اب جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا جو سیکشن ہے 137، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیکلریشن جھوٹا ثابت ہو جائے، جو مالیت بتائی گئی ہے اثاثوں کی یا انکم کی تفصیلات وہ غلط ہیں، تو پھر کرپٹ پریکٹسز کے تحت الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا، بدعنوانی کے تحت کیے گئے اقدام کی بنیاد پہ فوجداری کارروائی ہوگی، یہ 137 کہتا ہے۔ اور ان کے خلاف الیکشن ایکٹ کی چند دفعات کے تحت سیکشن 137 وہ ذکر کر دیا، سیکشن 167 اس کے تحت وہ کرپٹ پریکٹسز سے متعلق جو سیکشن 167 ہے 167 وہ کرپٹ پریکٹسز سے متعلق ہے، اور پھر 173 ہے فالس سٹیٹمنٹ دینا، جھوٹا ڈکلیریشن دینا، یہ بھی جو ہے جھوٹی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں۔ یہ 3 جرائم ہیں جن کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ سزا کے سیکشن کے تحت دی جاتی ہے 174 کے تحت، اور یعنی یہ جو جرائم ہیں 137 167 173 والے، ان کے لیے جو سزا ہے وہ سیکشن 174 میں دی گئی ہے، اور وہ سزا ہے 3 سال تک، 3 سال تک قید، یعنی فالس سٹیٹمنٹ اور جھوٹا ڈکلیریشن دینے پر الیکشن کمیشن میں الیکشن ایکٹ کے تحت اس کے لیے 3 سال تک سزا اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں، یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ 3 سال کی سزا ہے۔ اب انہوں نے صرف یہ بتانا ہے جا کے جناب وہ جو میں نے تحفے بیچے تھے اور جتنے کے خریدے تھے اور پھر جتنے کے بیچے تھے، وہ درمیان میں جو پرافٹ ہوا، جو انکم ہوئی، وہ میں نے کیوں ڈکلیئر نہیں کی۔ یہ اتنا سادہ کیس ہے، اور وہ دستاویز یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، 1-2 گواہیاں ہونی ہیں اس میں، اور 3 سال تک سزا جو ہے یہ ہوتی ہوئی خان صاحب کو نظر آ رہی ہے۔ ان کے وکلا کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ جناب اس کیس سے بچنا خان صاحب کا بہت مشکل ہے۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بنیاد پہ جو کھیل رہے ہیں کہ جناب 137 اور 120 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے تھا، بعد میں چلے گئے، یہ چلے گئے وہ، اس میں بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ جعلی جو سندوں والے کیس تھے، جعلی ڈگریوں والے کیس تھے، اس میں 50% کیس جو تھے وہ بعد میں ان کے فیصلے 120 دن گزر چکے ہوئے تھے ڈیکلیریشن دیے ہوئے، اس کے بعد ان سب کے فیصلے ہوئے، اور ان کے بعد ان کے پھر ٹرائل ہوئے، ان کی فوجداری کارروائیاں ہوئیں یہ کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد پہ۔ تو یہ 3 سال سزا، اس میں سزا معطل بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت یہ پھر 5 سال کے لیے نہل ہو جائیں گے، یعنی 8 سال کے لیے ایک طرح سے نہل ہو جائیں گے۔ 3 سال انہوں نے قید کاٹنے کے بعد، سزا پوری ہونے کے بعد 5 سال تک وہ بندہ نااہل رہتا ہے، خان صاحب نااہل ہو جائیں گے۔ کیس اوپن اینڈ شٹ، اس میں 2 آرا ہے ہی نہیں۔ ان کی ٹیم کے جو وکلا ہے نا، وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں
ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں نا اور قانون کی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جس میں خان صاحب بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے خان صاحب جو ہیں یہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے فرد جرم جب عائد کی گئی تھی 10 مئی تھی میرے خیال 10 مئی کو، تو اس وقت انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا ان کے وکلا نے اور سائن نہیں کیے تھے انہوں نے. مے بھی اب بھی کچھ ایسا ہی یہ کرے. فوجداری مقدمے میں بائیکاٹ نہیں ہوتا، وہ پہلے جیسے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے انہوں نے مارچ میں، اسی طرح ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے، گرفتار کروا لیں گے اور گرفتار کر کے ان کے سامنے جو یہ کارروائی چلائی جائے گی. یہ اس میں بائیکاٹ شائیکاٹ یہ کوئی سول یا سیاسی کیس تو ہے نہیں، یہ فوجداری کیس ہے. اور جو وہ میں نے شکیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی دی ہیں کہ کن سیکشنز کے تحت جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. اس لیے ڈرے ہوئے ہیں خان صاحب، اس لیے بھاگے پھر رہے ہیں اس کیس سے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.